کہ ہندوستان کی اس عظیم ہستی کو آج آپ نے مدعو کر کے ہماری سماعتوں کے حوالے کیا ہے، جن کو سننے کے لیے ہر فرد بیتاب رہتا ہے اور جن کی تقریر واقعی دلوں کے اندر اثر کرتی ہے۔ بہرحال وقت اتنا نہیں ہے کہ میں کچھ بات کروں تمہیدی گفتگو، میں چند باتیں بڑی اختصار کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ ایک مرتبہ اختصار کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک دائما ابدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ آج کا پروگرام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نسبت کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ ایک ایسی عظیم محفل ہے کہ جس کے اندر بیٹھنے والا بندہ بڑا خوش نصیب ہوا کرتا ہے، جس کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس رحمتیں نازل ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ وہ محفل ہے جس کے انعقاد کرنے پر جس کی برکتوں کے بارے میں، جس کی عظمتوں کے بارے میں، جس کی فضیلت کے بارے میں خود رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے میرے محبوب، آپ یہ اعلان فرما دے کہ جب بھی تم میں سے ہر شخص کے لیے یہ اعلان ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مل جائے، فبذلک فلیفرحوا، اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا، یہ تمہارا اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا، یہ تمہارے لیے اللہ پاک نے ضروری قرار دیا ہے۔ لیکن اس کا بدلہ کیا ملے گی، اس کی جزا کیا ملے گی، وہ اگلی آیت کے اگلے حصے میں ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں بعض کے نزدیک فضل سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اور رحمت سے مراد قرآن کریم ہے۔ بعض دیگر مفسرین کے نزدیک رحمت سے مراد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات گرامی وقار ہے، اور فضل سے مراد مقدس قرآن کریم ہے۔ یعنی دونوں اعتبار سے کسی ایک سے مراد اللہ کی مقدس کتاب قرآن کریم ہے، اور دوسرے سے مراد رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہے۔ حضرات، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے اوپر اللہ پاک ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ فبذلک فلیفرحوا، اس کے اوپر تمہیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ مولا ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہمیں اجر کیا ملے گا، بدلہ کیا ملے گا؟ آگے ارشاد فرماتا ہوا خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تم اس دنیا کے اندر دنیا کی روش میں آ کر، دنیا کی رنگینیوں میں آ کر اس دنیا کے ساری فراوانیوں کو اپنے لیے جمع کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ مال و دولت کو تم نے محبوب بنا لیا ہے، دولت و پراپرٹی کو تم نے محبوب بنا لیا ہے، دنیا کی دیگر ساری چیزوں کو تم نے محبوب بنا کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن کائنات کے اندر اگر تمہارے لیے سب سے مقدس کوئی چیز ہے، سب سے زیادہ بہتر کوئی چیز ہے، تو میری رحمت، میرے فضل، جس سے مراد نبی پاک کی زندگی ہے، قرآن مقدس کتاب ہے، فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، جو اس کے اوپر تم خوشی کا اظہار کرو گے ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی اشرف صاحب قبلہ۔ حضرات، بس اسی آیت کی مزید تھوڑی سی وضاحت کر دو۔ ہوا خیر مما یجمعون بڑا اہم نقطہ ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس فضل اور رحمت کے اوپر جو تم خوشی کا اظہار کرو گے، جو کچھ تم نے جمع کر کے رکھا ہے ان سب سے زیادہ وہ خوشی کا اظہار کرنا۔ چند لمحات آج جو محفل میلاد کے اندر ہم حاضر آئے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی رحمت ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں، خوشی کا اظہار کر لیں۔ اللہ کہتا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے، کسی ایک بندے کی تخصیص نہیں ہے، سارے لوگوں سے کہا گیا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر لوگوں کے پاس کیا کیا نہیں ہے، انسان اپنے لیے کیا کیا جمع نہیں کرتا ہے۔ کسی کا پراپرٹی میں بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا مالدار ہے، کسی کا اور کسی بزنس میں بہت بڑا نام ہے۔ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے مالدار آئے، بڑے بڑے طاقتور آئے، قوتور آئے، بادشاہ آئے، طاقتیں قوتیں ساری چیزیں لے کر آئے، لیکن رب کہتا ہے جتنی چیزیں اس کائنات کے اندر ہے اگر کچھ بہتر ہے ہوا خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، جو میرے نبی کی آمد کے اوپر چند منٹ خوشی کا اظہار کر لو گے، دنیا داروں نے جو کچھ اپنے پاس جمع کر کے رکھا ہے ان سب سے زیادہ وہ لوگ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ چند لمحات، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ یہ چند لمحات
ہم جو اس محفل کے اندر بیٹھے ہیں اپنے مقدر کے اوپر ناز کیجئے کہ کس مقدس محفل کے اندر ہم بیٹھے ہیں. خدا کی قسم اللہ کی رحمتوں کے جرمٹ کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. خدا پاک کی بے شمار رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہے. اس کے حبیب جناب سرور دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی ذات کے صدقے سے اللہ پاک اس محفل کو قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. بالخصوص آج ہم نے سب نے قبلہ سید صاحب کی تقریر سماعت کرنی ہے، اس لیے میں تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، اور بہت سارے علماء کرام ہیں، جمع غفیر ہے، ان سب نے بھی اپنا حصہ پیش کرنا ہے. اس لیے میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ.